میں پورے دل سے تیرے کرم کا خواہاں ہوا، اپنے کلام کے مطابق مجھ پر رحم کر۔ میں نے اپنی راہوں پر غور کیا اور تیری شہادتوں کی طرف اپنے قدم موڑے۔ میں نے تیرے فرمان ماننے میں جلدی کی اور دیر نہ لگائی۔ شریروں کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا، پر میں تیری شریعت کو نہ بھولا۔ تیری صداقت کے احکام کے لیے میں آدھی رات کو تیرا شکر کرنے کو اٹھوں گا۔ میں ان سب کا ساتھی ہوں جو تجھ سے ڈرتے ہیں اور ان کا جو تیرے قوانین کو مانتے ہیں۔ آئے خداوند، زمین تیری شفقت سے معمور ہے، مجھے اپنے آئین سکھا۔ خداوند کے پیارو، اس کے بندو، بہنوں، بھائیوں، آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ کہاں دیکھ رہے ہیں، کس ملک میں ہیں؟ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں آپ کے گھر آ سکا۔ میں تو مجبور ہوں، میں تو نادار ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں، لیکن جس کا میں ذکر سناؤں گا آپ کو، اس کے پاس آپ کے لیے، آپ کے گھر کے لیے، گھر کے سب لوگوں کے لیے بہت برکتیں ہیں۔ مان لینا تو مالا مال ہو جاؤ گے۔ اگر وہ کچھ کہے تو اس کی بات مان لینا، تو پھر آپ کی زندگی کی گواہی یہ ہوگی، اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، میں نے اس کا حکم مان لیا۔ اب میرے دل پر اس کے اطمینان کی حکومت ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ کب سے دیکھ رہے ہیں مجھے معلوم نہیں، ہو سکتا آج پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دن کی بات ہے، میرے پاس ایک فون آیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ تو دیکھتے نہیں تھے۔ پھر اس دن پورا کا پورا انہوں نے پروگرام دیکھا، اور پھر میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا کے کلام کا اثر جو ان کی زندگی پر ہوا اور جو ان کو برکت ملی، یہ بالکل سچ ہے، سچ بات ہے کہ خدا کے کلام کی جو تاثیر ہے، اس کا جو اثر ہوتا ہے، اس سے ایک نئے قسم کا ایمان اور ایک امید ایسی پیدا ہوتی ہے جس سے پڑا ہوا شخص کھڑا ہو جاتا، اٹھ بیٹھتا، ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو جاتا اس کا، جیسے وہ ہاتھ بڑھاتا اور کہتا اٹھ میری بیٹی، اٹھ میرے بیٹے، اور ایسے وہ کھڑا ہو جاتا، اور پھر خدا اس سے کہتا اب چل میرے پیچھے پیچھے چل، میں لے کے چلوں گا تجھے جہاں تجھے جانا چاہیے، میں تجھے بتاؤں گا، میں تجھے سکھاؤں گا، جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، تیری مدد کروں گا، تجھے صلاح دوں گا، اور میری نظر تجھ پر ہوگی۔ ایسے ہوتا ہے۔ تو معلوم نہیں کہاں ہیں آپ، کیا ضرورت ہے آپ کی، شکر گزار ہونے کا وقت ہے تو شکر گزاری کیجئے، اور اگر دکھ کا وقت ہے تو میں آپ کے ساتھ مل کر دعا کرتا ہوں، خداوند آپ کے دکھ کو
ایسا استعمال کرے کہ اس دکھ کی حالت میں آپ دیکھ سکو اس کی دیا، ایسی حالت میں بھی آپ کو اس کی وفاداری کا تجربہ ہو سکے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ میں نے خداوند کے کلام میں سے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا 119ویں زبور میں سے، یہ خداوند کے بندے داؤد جو بادشاہ ہوا، اس پر خدا کا یہ فرمان نازل ہوا کہ تو ان تمام تجربوں کو جو تیرے ساتھ ہو رہے ہیں لکھ دے، اور جو کچھ اس نے لکھا وہ گیت ہیں، نظمیں ہیں، بڑی خوبصورت زبان ہے۔ اسے زبور کی کتاب کے نام سے بولتے ہیں، زبور کی کتاب۔ اس میں سے میں نے آپ کو پڑھا تھا 119واں زبور ہے، اور خاص طور پر یہ والی آیت، میں نے اپنی راہوں پر غور کیا، تیری شہادتوں کی طرف اپنے قدم موڑے، تیرے فرمان کی طرف جو تیرا حکم ہے، جو تیری شریعت ہے، میں نے تیرے فرمان ماننے میں جلدی کی اور دیر نہ لگائی۔ یہ بہت پیاری بات ہے۔ تو نے مجھے ایک حکم دیا، میری حالت کو دیکھا، میری لاچاری کو دیکھا، میری فریاد کی طرف تیرے کان لگے، تیری نظر مجھ پر پڑی، تو تو نے مجھے ایک حکم دیا، اس کو سننے کے بعد میں نے دیر نہیں لگائی، میں نے تیرے فرمان ماننے میں جلدی کی اور دیر نہ لگائی۔ یہ بہت پیاری بات ہے۔ آج بھی خداوند آپ سے کچھ بات کرے گا۔ مجھے اپنی زندگی میں تجربہ ہے، جب کبھی اس نے کلام پڑھتے پڑھتے کوئی بات نظر آئی اور وہ ایسا لگا کہ خداوند مجھ سے کہہ رہا ہے، پھر میں نے اس کو ادھر سے ٹالا ادھر سے ٹالا، ایسا نہیں ہو سکتا، ویسا نہیں، وہ کیا کہے گا، اس کا کیا نتیجہ ہوگا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جب ایسا ہوا ہے تو وہ بیماری وہیں کی وہیں رہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوئی، کوئی فرق نہیں ہوا۔ لیکن جہاں جہاں مجھے معلوم ہے، جہاں جہاں خداوند نے کوئی مجھے حکم دیا، میں نے اس کو کر لیا، نڈر ہو کے، اس پہ بھروسہ کر کے، اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے، اچھا میں اٹھا رہا ہوں قدم، میں کروں گا، تب مجھے اس کے فضل کا تجربہ ہوا ہے، تب اس کی محبت کی تاثیر میری زندگی میں ہوئی ہے۔ یہ میں حلیمی اور فروتنی کے ساتھ اپنی گواہی دے رہا ہوں آپ کو، یہ نہیں کہ میں آپ سے بہتر ہوں، توبہ توبہ، ایسی بات نہیں ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جیسے خدا کا بندہ بتاتا ہے کہ میں نے تیرا حکم ماننے میں جلدی کی، دیر نہ لگائی، کیونکہ آپ کی زندگی کی یہی گواہی ہوگی، اچھا ہوا میں نے مان لیا اور دیر نہ لگائی۔ اگر میں نہ مانتا تو دیر پر دیر ہوتی جاتی، دور سے دور ہوتا چلا جاتا، اور پھر دکھ کی ایسی وادی میں جاتا جہاں سے نکلنے کا راستہ ہی کوئی نہیں۔ اچھا ہوا میں نے بات مان لی۔ میں اس کی مثال آپ کو خدا کے کلام میں سے دکھاؤں گا کہ جب ہم اس کا حکم مان لیتے ہیں، تب ہر ایک برائی کی اور ہر ایک بیماری کی جو حکومت ہوتی ہے ہماری روح پر، ہر بدی کی حکومت ہوتی ہے دل پر، اور نتیجہ ہوتا بیماریوں کی حکومت ہوتی ہے بدن پر۔ تو جب ہم اس کا حکم مان لیتے ہیں تو حکومت بدل جاتی ہے، حکومت بدل جاتی ہے، بدی کی حکومت بدل جاتی ہے، بیماریوں کی حکومت بدل جاتی ہے، اور اس کے بجائے خدا کی برکتوں کی حکومت ہوتی دل میں، حکم مان لینے سے۔ روح میں بھی ایک نیا کام ہوگا، بدن میں بھی ایک نیا کام ہوگا۔ کیسے؟ وہ بتائے گا، یہ کر میری بیٹی، یہ کر لے میرے بیٹے، وہ دکھا دے گا۔ جب حلیم ہو کر، فروتن ہو کر، شکر گزار ہو کر، ایمان رکھتے ہوئے کہ وہ کہہ رہا ہے، ہم مان لیں۔ آپ مان کے تو دیکھو ایک دفعہ، آپ کی زندگی کا یہ گیت بن جائے گا، اچھا ہوا میں نے تیرا حکم مان لیا۔ دوسروں کو بھی بتائیں گا، اچھا ہوگا اگر مان لو گے تو۔ یہاں
آپ کو خدا کے کلام میں سے پڑھ کے سناتا ہوں، اس بات کی تصدیق ہو جائے گی، یہ بات ثابت ہو جائے گی، سچ ثابت ہوگی کہ اگر کوئی خداوند یسوع مسیح کا کلام سن کر جو محبت سے بھرا ہوا ہے، امید سے بھرا ہوا ہے، جس میں خدا کا ارادہ ہے آپ کے لیے، جب اس کلام کو سن کر ایمان پیدا ہو اور اس ایمان کی وجہ سے وہ آپ سے بات کرے تو کیا معجزہ ہوتا ہے، یہ اس کی ایک مثال ہے۔ دیکھیے میرے ساتھ مرکز کی انجیل اس کا 2 باب، اور میں پہلی آیت سے پڑھوں گا 10 آیت تک۔ مرکز کی انجیل ہے، یہاں اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ جو مان لیتا ہے، خدا حکم دے گا تو ایک معجزہ ہوتا ہے اس کی زندگی میں سے، جو یہ بیماریاں، بدروئیں ہیں، اندر روح میں جو خرابی ہے، جو اس کی مان لے گا، حکم مان لے گا، یہ سب جاتی رہیں گی۔ اس کے بجائے اس کی زندگی میں خدا کے اطمینان کی حکومت ہوگی، چین، سکون، آزادی، بڑی بھاری تبدیلی ہوتی ہے۔ دیکھا وہ جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا، زندہ خداوند یسوع، وہ تخت نشین ہے، وہ آنے والا ہے۔ اس کا کہنا ہے میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں، ہر روز نیا بنا رہا، ہر روز ایسے معجزات ہو رہے ہیں۔ لیکن ان کی زندگی میں جو اس کے پیار کی آواز سن کر اس کے پاس آتے ہیں، وہ بڑے پیار سے ان کو کچھ کہتا کرنے کے لیے وہ کر لیتے ہیں، اور پھر دنیا والے دیکھ کے کہتے ہیں ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا۔ یہ آپ کی زندگی کی کہانی ہو جائے گی، آپ کی زندگی کی کہانی، میری پیاری بہن، میری پیارے بھائی، آپ کی زندگی کی کہانی ہوگی یہ۔ آپ کہیں گے اچھا ہوا مجھے کسی نے خدا یسوع مسیح کے بارے میں بتا دیا، اچھا ہوا میں نے انجیل پڑھ لی، ارے بہت اچھا ہوا میں نے اس کی بات مان لی۔ خطرناک معلوم ہوتا تھا اس کا حکم ماننا، ڈر لگ رہا تھا، لیکن میں نے مان لیا۔ کئی دن بعد جب وہ یعنی خدا یسوع مسیح کفرنہوم میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا، لوگوں نے مشہور کر دی یہ بات، سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے۔ پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا۔ اور یہ سب اس کے کلام کی تاثیر ہے، اس کے کلام کے معجزات ہیں۔ لوگ ایک مفلوج جو فالج کی بیماری سے مر رہا تھا، بیمار ہو گیا تھا، مفلوج جسے فالج کی بیماری، سب ہاتھ پر فالج ہو جاتا تو ہاتھ نہیں کام کرے گا، اٹھا نہیں سکتے، ٹانگوں پر ہو جاتا بیچارے چل نہیں سکتے، معلوم نہیں کس قسم کا فالج تھا، لیکن مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا۔ چارپائی لٹکا دی، چھت کھلی ایسے نیچے آتی چلی جا رہی، لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا، پھر وہ آ کے چارپائی سامنے رکھ دی۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر، یہ ایمان کس کا تھا؟ جو سن رہے تھے کلام، ان کے اندر یہ ایمان پیدا ہو گیا کہ وہ آدمی، وہ مفلوج، وہ لاچار اگر یہاں آ جائے تو اس کی محبت کے کلام کی تاثیر اس میں ہو جائے گی، اچھا ہو جائے گا۔ وہ ان کا ایمان دیکھ کر، یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مگر وہاں بعض فقیہ جو عالم تھے، گیانی لوگ، جاننے والے فقیہ جو بیٹھے تھے، وہ بھی سن رہے تھے کلام۔ عجیب بات یہ کہ ان کے دل میں سننے سے ایمان پیدا نہیں ہوا، اعتراض پیدا ہوا۔ ایسا ہوتا ہے، وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کیوں کہہ دیا اس کو بیٹا، اس پہ تو خدا کی لعنت ہے، اس کو بیٹا کہہ رہا ہے۔ ہاں ایسو ہی کا باپ ہے، یہ بہت حقارت کرتے تھے خدا یسوع مسیح، ہاں ایسو کا تو باپ ہے یہ، ایسا کہتا، اور پھر یہ کفر بکتا ہے
خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ یہ کفر بکتا ہے۔ فوراً یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں، ان سے کہا تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے، مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ کون سا زیادہ مشکل ہے؟ آسان کیا ہے؟ کون سا کام آسان ہے اور کون سا مشکل ہے؟ تم ذرا فیصلہ کرو۔ یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، اور یہ کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر، تمہارے خیال میں کون سا زیادہ مشکل ہے؟ اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، اس نے مفلوج سے کہا میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ وہ اٹھا اور فی الفور چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا، ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایسی کیا بات دیکھ لی کہ وہ جو اعتراض کر رہے تھے وہ اب اس بات کا اقرار کر رہے ہیں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں سوچ رہا تھا اس کو پڑھتے وقت کہ خدا یسوع مسیح نے یہ سوال کیوں کیا اس آدمی سے؟ باقی لوگوں نے تو یسوع مسیح سے سوال کیے تھے اپنے دلوں میں کہ یہ ایسا کیوں کہتا ہے، تو کفر بکتا ہے، یہ تو وہ کہہ رہے تھے۔ خدا یسوع مسیح نے اس آدمی سے جو مفلوج ہے، فالج کا مارا ہوا، ادرنگ کی بیماری میں، اس سے یہ کیوں کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے؟ اب خدا کے کلام میں ادھر ادھر سے اور جگہوں سے بھی دیکھا اور بات سمجھ میں آئی۔ وجہ اس کی یہ کہ جب کبھی کوئی بیمار ہوتا تھا، لاچار پڑا ہوا ہوتا تھا، تو وہ یہی سوال کرتے تھے اس نے کیا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس پر یہ خدا کی لعنت پڑی ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 9ویں باب میں بھی ایک اندھا تھا، بھیک مانگ رہا تھا، تو شاگردوں نے یسوع مسیح سے پوچھا تھا کس نے گناہ کیا کہ یہ اندھا پیدا ہوا، اس نے یا اس کے باپ دادا نے؟ کس نے گناہ کیا؟ یہ گناہ کا نتیجہ ہے۔ جب اس کا علاج کیا ہوگا اور علاج کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہوگا تو لوگ یہی کہتے ہوں گے اس نے گناہ کیا، گناہ گار ہے یہ خدا کی نظر میں، اس لیے یہ مفلوج ہے، کیونکہ یہ ملعون ہے خدا کی نظر میں، اس پر لعنت پڑی تو ملعون ہے، اندر سے یہ گناہ گار ہے۔ یہ سنا تھا اس نے۔ سوچتا ہوگا میں تو ملعون ہوں، مفلوج بھی ہوں، ملعون ہوں، لعنت ہے مجھ پر خدا کی، خدا کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ ٹھیک کہتے ہیں لوگ، مجھے دکھائی دے رہا کہ میں مفلوج ہوں، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میں ملعون ہوں، مجھ پر لعنت ہے، مجرم ہوں میں۔ خدا یسوع مسیح نے یہ دو باتیں اس سے کہیں، تہلکہ مچ گیا ہوگا اس کی دنیا میں، اس کے اندر۔ مجھے یہ کہہ رہا تھا میں کسی کا نہیں، کوئی میرا نہیں، میں کسی کام کا نہیں۔ خدا ان سے کہتا بیٹا، کبھی امید کر سکتا تھا وہ خدا یسوع مسیح سے جس کے بارے میں لوگ باتیں کرتے تھے، جس کے کاموں کا ذکر کرتے تھے، حیران کن کام، حیرت انگیز کام، جس کا کلام دنیا سے نیارا اس کے سامنے لایا گیا ہے، جو اپنے آپ میں جانتا ہے کہ میں مجرم ہوں، ملعون ہوں، میں میرا کوئی نہیں، میں کسی کے کام کا نہیں، اس لیے میں مفلوج ہوں، لاچار ہوں۔ اس کے کان میں جب یہ بات آئی، اور وہ بھی کس کی زبان سے، جسے دیکھنے کے لیے لوگ وہاں عالم اکٹھے تھے، سن رہے تھے اس کا کلام، اس کی زبان سے جب یہ آئے بات بیٹا، تہلکہ مچ گیا۔ پھر یہ کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یہ نہیں ہو جائیں گے، ایسا کر تو ہو جائیں گے، اتنا پیسہ دے، چڑھا اتنا پیسے، ہو جائے گا، میں بتاؤں گا تجھے کہاں لے کے جانا چاہیے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ بیٹا، بیٹا جب کہا ہوگا تو کیا ہوا ہوگا؟ میں تو مجھے بیٹا کہہ رہا،
میں تو کسی کا کام کا نہیں، میں تو ملعون ہوں، میں تو مفلوج اس لیے ہوں کیونکہ میں ملعون ہوں، مجھ پر لعنت ہے، میں گناہ گار ہوں، میرا نہ کوئی یار ہے نہ کوئی میرا مددگار ہے، میں کسی کے کام کا نہیں۔ بیٹا ایک ہلچل مچ گئی ہوگی اندر، ہل گئی اس کی ساری دنیا، اور پھر یہ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ لیکن یہ ایک ایسی بات ہوئی ہے جو کسی اور کو نظر نہیں آ سکتی، اس کا تعلق روح سے ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اسے ایک حکم دیا ہے، جب اس نے اس حکم کو مانا ہے تو یہ سبھی کچھ سب کو دکھائی دے رہا جو اس کے اندر ہو گیا ہے۔ اسے یہ حکم دیا جو مشکل تھا، وہ کہہ رہے خداوند یسوع مسیح نے کہا کیا مشکل ہے؟ کون سا کام زیادہ مشکل ہے؟ یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے بالکل آسان ہے، کوئی بھی کسی کو کہہ سکتا ہے، لیکن کوئی ثبوت ہے اس کا؟ یہ کہنا آسان ہے کسی کو، بیٹا کہہ دینا یا اس کو کہہ دینا تیرے گناہ معاف ہوئے، یہ تو کوئی بھی کفر بک سکتا ہے، یہ تو کفر ہے، لیکن کوئی بھی بک سکتا ہے، لوگ اس سے بڑے بڑے کفر بک رہے ہیں، لیکن یہ کہنا واقعی مشکل ہے، یہ مشکل ہے۔ اٹھ، یہ کس کی ہمت ہے کہ اسے کہے کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر گھر چلا جا؟ تو ان کی آنکھوں کے سامنے کہہ رہا میں وہ کام کر رہا ہوں جو مشکل تمہیں نظر آتا ہے، یہ مشکل ہے، یہ کہنا آسان ہے، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا کر گھر جا، آسان ہے، یہ کہنا آسان ہے تیرے گناہ معاف ہوئے، لیکن یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اس آدمی نے حکم مان لیا۔ یہ بات خداوند یسوع مسیح نے اس آدمی سے کہی تھی، اٹھ بیٹا، میرے بیٹے میں تجھے کہہ رہا ہوں اٹھ جا بیٹے، اٹھ، ان کی آنکھوں کے سامنے اٹھ، مجھے معلوم ہے کہ تیرے اندر کیا ہو گیا ہے، تجھے معلوم ہے کہ تیرے اندر کیا ہو چکا ہے، جب میں نے تجھے بیٹا کہا، جب میں نے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے، مجھے معلوم ہے کہ تیرے اندر کیا ہو گیا ہے، تجھے بھی معلوم ہے، لیکن بیٹا ایک حکم مان لے میرا، تاکہ انہیں بھی دکھائی دے جائے کہ میں کون ہوں، اٹھ۔ اس نے وہ حکم مانا ہے تو وہ جو مفلوج تھا مغفور ہو گیا، مغفور ہو گیا، مغفرت حاصل ہو گئی، بدن میں خدا کے فضل کا کرشمہ ہو گیا ہے۔ میں مجبور ہوں، میں اٹھ نہیں سکتا، اب نہیں وہ کہہ رہا کسی سے میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا، اٹھا ہے، یہ اس کے فضل کا کرشمہ ہے۔ جب اس نے کہا بیٹا اٹھ، مان میرا حکم، دیکھیں گے، یہ بھی دیکھ سکیں گے، ان کو پتہ لگ جائے گا کہ میں وہ کام کر سکتا ہوں جو انسان کے لیے مشکل ہے۔ یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے بیٹا، یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا تیرے گناہ معاف ہوئے، لیکن کوئی ثبوت؟ مشکل یہ ہے کہ میں تجھے حکم دوں اور تو مان لے، مان میرے بیٹے حکم، اٹھا اپنی چارپائی۔ اور جب اس نے چارپائی اٹھائی ہے تو جو اس کے اندر ہو چکا تھا وہ اس کے بدن میں بھی ظاہر ہو رہا ان کی آنکھوں کے سامنے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا، ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بھئی اس نے اس کو بیٹا کہا، اسے خوشی حاصل ہوئی، اس نے کہہ دیا تیرے گناہ معاف ہوئے، ہو سکتا ہو گئے ہوں، کون معاف کر سکتا ہے، لیکن جب اس نے حکم مانا اس آدمی نے، اور وہ قوت اس کے اندر آ گئی ہے اس کی محبت کی، اور حکم مان رہا ان کے آنکھوں، کہہ رہے کہ یہ کہہ رہا، یہ کیسا حکم دے رہا ہے اس کو کہ چارپائی اٹھا، یہ کس قسم کا، اس آدمی سے کہہ رہا کہ اپنی چارپائی اٹھا، یہ کیسا حکم ہے؟ اور جب اس نے مان لیا ہے تب معجزہ ہو گیا۔ جو اس کا حکم مان لیتے ان کی زندگی میں ہوتے ہیں معجزے، جسے دنیا والے دیکھ کے کہتے ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، پیارے بھائی، پیاری بہن، آپ پیارے ہیں خداوند کے، خداوند آپ کو پیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے پیار کا تجربہ کریں۔
یہاں یہ آدمی لاچار ہے، مفلوج، لوگ کہتے ہیں فالج کا مارا ہوا ہے، دوسرے کہتے ہیں اس پہ خدا کی مار پڑی ہے. یہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے لایا گیا ہے. خداوند نے اس سے ایک بات کہی ہے، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. لوگوں سے یہ بات کہی ہے. کیا آسان ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا؟ تمہارے خیال میں دونوں میں سے کون سی بات کہنا مشکل ہے؟ جب اس نے وہ بات کہی جو آسان ہے، کوئی بھی کہہ سکتا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو بڑی آسانی سے انہوں نے کہہ دیا یہ کفر ہے، کفر ہے. یہ کون گناہ معاف کر سکتا سوائے خدا کے؟ لیکن جب خدا یسوع مسیح نے اسے ایک حکم دیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس نے حکم مان لیا اور چارپائی اٹھائی اور اپنے گھر چلا گیا، تب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا. پیارے بھائی، پیاری بہن، مجھے معلوم نہیں آپ کی کیا ضرورت ہے. یہ سچ ہے کہ خدا یسوع مسیح کی محبت بے حد عجیب ہے. اس کا بیان کرنا مشکل ہے. یہ وہ محبت ہے جو بیان سے باہر ہے، کیونکہ یہ خدا کی محبت ہے جو مسیح یسوع میں آپ کے لیے ہے، سب کے لیے. لیکن یہ آدمی جب اپنے گھر گیا ہوگا تو اس کی گواہی یہی ہوگی جب اس نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا، تو جسے جان میں جان آ گئی. میں بیٹا، پھر یہ کہا تیرے گناہ معاف ہوئے. ایک عجیب قسم کا ہلکا پن محسوس ہوا، اندر روح میں میری کچھ ہو گیا. لیکن جب میں نے اس کا حکم مانا، جو ماننا ناممکن تھا، جب اس نے کہا چارپائی اٹھا، میں کتنی حجت کر سکتا تھا، لیکن نہیں، وہ جو پہلی بات ہو گئی تھی بیٹا میں بیٹا ہوں، پھر یہ کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، اب میں مغفور انسان ہوں، مجھے بخشش ہو گئی ہے، تب میں نے اس کا حکم مان لیا، جس کی وجہ سے پوری صحت میرے بدن میں آ گئی ہے. اب میں وہ انسان رہا ہی نہیں. کہتا ہوگا اچھا ہوا کہ میں نے اس کا حکم مان لیا. مجھے معلوم نہیں آپ کی زندگی میں کون سی بات ایسی اٹکی ہوئی ہے جسے خداوند کہتا مان لے. اگر مان لو گے تو معجزہ ہوگا. آپ دنیا کے سامنے یہ کہیں گے اچھا ہوا میں نے خداوند یسوع مسیح کا حکم مان لیا، میرا تو سبھی کچھ بدل گیا.